الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ ترجمہ: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں آیتیں ٹھیک جو ہے ہم کو بیان فرما دی ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا لفظی مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پر رکھ دینا۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے مقام سے جو ہے وہ نیچے لے آیا جائے، یا کسی مخلوق کو اس کے مقام سے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب جو ہے وہ لے جایا جائے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس سے ظلم کا لفظ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر جو ہے وہ ظلم ناممکن ہے، اور اس کی لیے ایسے جو ہے بات سوچنا کہ وہ کوئی ایسے سخت احکام بندوں کو بھیجے جن کی غرض محض ستانا یا تنگ کرنا ہو، تو یہ بات بالکل بھی دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے کسی مستحق رحمت انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کرنے لگے، یہ بھی دماغ کے اندر بات نہیں آ سکتی۔ یا تھوڑی سزا کی جگہ اللہ زیادہ سزا جاری کر دے، یہ بات بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پوری نہیں آتی۔ یا کسی ادنا ترین نیکی کا صلہ نہ دے، اس طرح کی اور چیزیں بھی جو ہیں وہ اگر ہم سوچیں تو یہ ممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے خالص بندوں کی تربیت کے لیے ہے، اور جو معاملہ کسی کے ساتھ ہے وہ اس کی عین حکمت اور مصلحت کے موافق ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ گویا جب ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مملوک ہے اور ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ظلم کیوں کیا جائے اور کس لیے کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہیں۔ ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، کسی چیز کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاجت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز دیتے ہیں دوسروں کو۔ ظلم تو وہی کرتا ہے جس کو کوئی خاص مقصد حاصل کرنا ہو، تو وہ لوگوں کا حق مارتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ ہر شے کا مالک ہے، ہر شے اسی کی ہے، اور ہر شے کا وہی خالق بھی ہے، اس کے لیے ظلم جو ہے وہ سوچنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں اس کی ذات کے لیے۔ ایک بات اور اہم سمجھ لینی چاہیے کہ جو دنیا میں بظاہر کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے یا اس کی جان لے رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آخرت کے اندر اس کو پورا اس شے کا بدلہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا ظلم جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہی کر سکتی ہے ایک دوسرے پر، خالق جو ہے وہ جو ہے ظلم نہیں کر سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔